السلام علیکم یا علی مدد، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور عزیز بھائیوں، پیام زینب کی ایک نئی شمع لے کر آج پھر حاضر خدمت ہوں اور کہنا یہ چاہتی ہوں ابتدا میں ہی کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو یقیناً آپ سب نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج ہم اپنے لبوں کو معطر کریں گے ذکر علی سے، وہ علی جو 13 رجب اور عام فیل 600 عیسوی میں بروز جمعہ بمقام خانہ کعبہ میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ کیسا خوبصورت دن تھا جب فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر کے پاس تشریف لے گئیں اور یہ دعا کرنے لگیں کہ اے میرے پروردگار، تجھے واسطہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، خانہ خدا کا، خانہ کعبہ کا، اور اس بچے کا جو میرے پیٹ میں ہے، میری مشکل آسان کر دے۔ تو پروردگار عالم نے فاطمہ بنت اسد کی مشکل ایسے آسان کی کہ دیوار میں در بنا دیا، اس بچے کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے اور زیادہ بلند کرنے کے لیے اپنا گھر کھول دیا کہ یہاں اس میرے گھر میں یہ بچہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ کیا مقام ہے علی مرتضیٰ کا، ہم علی مرتضیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور یہ پروردگار عالم کا ہم پر احسان ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے وصی کو بھیجا۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے عزیز بھائیوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مصلحت ہے۔ پروردگار عالم نے رجب کے مہینے کو مشتق کر دیا تعظیم سے، یہ ترجیب سے نکلا ہے، معنی تعظیم کے ہیں کہ اس مہینے کی تعظیم کرو، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تسبیح کیا کرو، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو اور مغفرت کی دعا کیا کرو۔ بہرحال تو رجب کا مہینہ آئے اور علی مرتضیٰ کا ذکر نہ ہو تو یہ بات کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو علی مرتضیٰ کو جب رسول خدا نے اس دنیا میں پہلی غذا دینے کے لیے اپنی زبان مبارک ان کے دہن مبارک میں ڈالی تو کہتے ہیں کہ اس وقت زبان رسالت سے دہن علی میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور آپ خوب سیراب ہوئے۔ اسی لیے اس دن کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں، یوم الترویہ بھی کہتے ہیں، کسی طریقے سے بھی اسے آپ پروناؤنس کر سکتے ہیں، جس کے معنی سیراب کے ہیں۔ تو علی مرتضیٰ اس دن چونکہ زبان رسالت مآب سے سیراب ہوئے تھے، اس لیے اس دن کو اس نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب رسول خدا اپنے دست شفقت پر اس بولنے والی کتاب کو خانہ خدا سے اٹھا کر باہر تشریف لائے تو نام کے بارے میں سوچا جانے لگا کہ یہ بچہ جو اتنے شرف والا ہے، شرف والے گھر سے آیا ہے، تو اسے کس نام سے پکارا جائے۔ ماں نے کہا کہ میرے والد کے نام پر اسد رکھا جائے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ یہ بچہ بہت ہی شرف والا ہے، خانہ خدا میں پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کا نام ہمارے تمام قبائل کے سردار کے نام پر زید رکھا جائے۔ لیکن خدا کے رسول مسکرا کے فرماتے ہیں کہ چونکہ خدا کے گھر میں آیا ہے، اس لیے نام بھی خدا کی طرف سے ہی تجویز ہوگا، لہذا نام علی رکھا گیا۔ تو معزز ناظرین، علی مشتق ہے بلند سے، یعنی پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے بلند چوٹی سے بلند
نام رکھا علی۔ تو یہ بلند جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرار پایا کہ اس بچے کا نام علی یعنی بلند رکھا جائے۔ پروردگار عالم جسے بلند کرتا ہے، میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار جسے تو بلند کر دے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا، اور جسے تو پست کر دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ تو پروردگار عالم نے بلند کر دیا علی نام رکھ کر۔ اسی لیے تو دل چاہتا ہے کہ یہاں تھوڑا سا اور بڑھاؤں علی مرتضیٰ کے ذکر کو، اور آپ کے ذہنوں کو اور اپنی زبان مبارک کو اور معطر کروں، اور کہوں کہ جب رسول خدا علی مرتضیٰ کو خانہ کعبہ سے لے کر آئیں تو علی ہیں اس وقت کعبہ کی زینت، علی ہیں اس وقت اسلام کی زینت، یہی علی ہیں جو اگر بولیں تو بن جاتے ہیں بیان کی زینت، یہی علی اگر بولیں تو بن جاتے ہیں کلام کی زینت، یہی اگر علی بولیں تو بن جاتے ہیں نطق کی زینت، یہی علی اگر میدان میں اتریں تو بن جاتے ہیں ایمان کی زینت، یہی علی اگر آیتوں میں نظر آئیں تو بن جاتے ہیں قرآن کی زینت، یہی علی اگر شب ہجرت رسول خدا کے بستر پر کنات کی چادر بچھا کر توکل کا تکیہ رکھ کر تمام تر طہارتوں کا تاج اپنے سر پہ رکھ کے سو جائیں تو بن جاتے ہیں خاندان کی زینت، اور یہی علی اگر شب معراج لہجہ خدا میں بات کریں تو بن جاتے ہیں رب رحمان کی زینت۔ تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم کس قدر خوش بخت ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں وہ امام عطا کیا جو ہر قدم پر محافظ رسول ہیں، جو ہر قدم پر ساتھی رسول ہیں، جو ہر قدم پر جو ہر قدم پر نبی خدا کے مددگار ہیں۔ دیکھیے رسول خدا جب تمام لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں پروردگار کے حکم پر، تو یہ فرماتے ہیں کہ میری ٹانگیں گو کمزور ہیں مگر میں رسول خدا کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کیا کروں گا۔ اور یہی علی مرتضیٰ ید اللہ بن کے جب رسول خدا کی مدد کیسے کرتے ہیں، آپ جب جاتے ہیں بازاروں میں، لوگوں کے گھروں کے پاس، ارد گرد کی جگہوں میں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے، اب لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، باتیں کستے ہیں، عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں تاکہ آپ کے راستے میں مشکلات پیدا کر سکیں، مگر علی مرتضیٰ جن کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہا، وہ علی مرتضیٰ اب اپنے دامن میں کچھ کھجوریں بھر لیتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں، اب جو ہی دیکھتے ہیں کہ کوئی پتھر رسول خدا کی جانب آنے لگا ہے تو اس ہاتھ کی طرف وہ گٹلی پھینک دیتے ہیں، اب وہ ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس آنکھ میں بغض رسول ہے تو اس طرف ایک گٹلی پھینک دیتے ہیں، آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ اب لوگ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کے بیٹے نے آنکھ پھوڑ دی، ہاتھ توڑ دیا، بازو توڑ دیا، اس کا ٹخنا ٹوٹ گیا۔ تو پھر جب وہ پوچھتے ہیں تو علی مرتضیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے تو کھجور کھائی تھی، اس کی گٹلی پھینکی تھی۔ میں کال لے لوں پھر اس کے بعد آگے بات کرتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام شمع ہے، میں کیلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں۔ جی شمع، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ حسب معمول آج اسی طرح نکھرے نکھرے اجلے اجلے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، یہ آپ کا حسن نظر ہے کہ آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے تو میں 13 رجب کی مبارکباد دینا چاہوں گی، بہت شکریہ۔ اور میں آج آپ تمام بہن بھائیوں سے آپ کی اجازت سے نہجت البلاغہ کے ایک خطبے کا اقتباس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس خطبے کے اقتباس کو پڑھنے سے پہلے ہی
آپ کی مغفرت کا سامان کر دے۔ جی شمع بہن پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب کیا، جیسے لوگوں کا قبلہ بنایا، جہاں لوگ اس طرح کھینچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوان پانی کی طرف، اور اس طرح وارافتی سے بڑھتے ہیں جس طرح کبوتر اپنے آشیانوں کی جانب۔ اللہ جل شانہ نے اس کو اپنی عظمت، ان کی فروتنی و عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشان بنایا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں سے چننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے کلام کی تصدیق کی، اور وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے۔ وہ خداوند عالم بیابانوں میں چوپایوں کے نالے سنتا ہے، تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے۔ میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے نہجۃ البلاغہ میں سے یہ علی مرتضیٰ کا خطبہ سنایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ تو شمع آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سنایا اور بڑا پیاری باتیں کی، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کچھ اور کہنا چاہیں گی؟ جی، آج موسم بہت اچھا ہے کیلیفورنیا کا، لیکن ڈراؤٹ تو ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ لیکن میں اپنے اس اچھے خوشگوار سے موسم کے حوالے سے میں آپ کو ایک مزیدار سی ریسیپی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی شیئر کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے۔ مینگو اسٹرابری سالسا ہے یہ، اور اس میں مینگو کے کیوبس اور اسٹرابری ڈائس کی ہوئی باریک کٹی ہوئی اسٹرابری جو ہے ہم وزن مقدار میں لیں، تھوڑا سا ریڈ انین لیں، بالکل تھوڑا سا، اور گرین بیل پیپر جو ہوتی ہے شملہ مرچ سبز والی، وہ تھوڑی سی لے کر ان سب کو باریک باریک کاٹ کر ایک باؤل میں ڈالیں، اور اس پر تھوڑا سا شہد ڈالیں اور ایک لائم جوس ڈالیں، اور یہ آپ کا مینگو اسٹرابری سالسا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا تیار ہے۔ یہ آپ اپنے جب آج کل جو جشن ہمارے ریلیجس سیلیبریشن جو جاری ہیں، اس پر جو ہے آپ اس کے ساتھ سائڈ ڈش کے طور پر کھا سکتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت ہی شکریہ، آپ نے اتنے مزے کیا۔ آپ تو ماؤتھ واٹرنگ ساری ریسیپیز بتاتی ہیں کہ، اور اتنے اچھے انداز میں بتاتی ہیں، لگتا ہے ہم نے بھی کھا لیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ہمیں اچھی اور بھی باتیں بتانے کی، اور ہمیں آپ کے پروگرام جو ہے یہ بہت پسند ہے، ہم اس کے لیے ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کے اس جملے کے جواب میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کو پروگرام پسند ہے اور ہمیں آپ کی کال پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور توفیقات میں اضافہ کرے، اور اسی طریقے سے آپ اس کار خیر میں حصہ لیتی رہیں، اور آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے، اور اسی طریقے سے ہماری طاقت آپ بنتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ، فی امان، بہت شکریہ۔ جی تو عزیز بہن اور بھائیوں، یہ تھی شمع غوری جو کیلیفورنیا سے ہمیں مولا علی مشکل کشا کا، مولا متقیان کا یہ خطبہ انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ اور اس خطبے کے حوالے سے میں 2-4 باتیں ضرور کروں گی کہ اب دیکھیں، ابتدا میں علی مرتضیٰ جو ایک خاص انداز ہے ان کا کہ انہوں نے پروردگار عالم کی توصیف بیان کی، اس کے بعد تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ بتایا کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی عظمت بتائی گئی، پھر کہا کہ اس کا حج تم پر واجب قرار دے دیا گیا، اور پھر خانہ کعبہ کی محبت کے بارے میں بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا صفات رکھی وہ بتایا۔ اس کے بعد جہاں تک میں جلدی میں سن پائی ہوں، اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی محبت زیادہ بڑھتی ہے، اور ہمارے اندر اس کی چاہت زیادہ بڑھتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا اجر بھی بتایا، اور پھر خاص اس میں جو جملہ تھا کہ پروردگار عالم کے حکم پر جن لوگوں نے ابتدا میں ہی لبیک کہی، تو پروردگار عالم نے انہیں انبیاء کے عہدوں سے سرفراز کیا۔ تو اگر ہم خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں استطاعت رکھتے ہوئے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیحات بیان کرتے ہیں، تو پروردگار ہمارے درجات میں اور اضافہ کرتا ہے، اور ہماری توفیقات میں اور اضافہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہجۃ البلاغہ پڑھنے کی
توفیق دے۔ میں کتاب کے بارے میں بات کرتی ہوں تو انہوں نے شروع کیا تو میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی آپ کو نہج البلاغہ میں سے ایک خطبہ ضرور سناؤں۔ اور آپ دیکھیے اس میں بات کرنا چاہ رہی تھی، ہم مولا مشکل کشا کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی پیدائش کا، ظاہر یہ خانہ کعبہ میں نہ کوئی پیدا اس سے پہلے ہوا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو صرف ایک ہستی کے لیے کھولا اور وہ رسول خدا کی محبت میں کھولا۔ رسول کا وسیع بنانا تھا، رسول کا ساتھی بنانا تھا، تو اتنی تعظیم کی۔ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں رسول خدا کا درجہ کس قدر بلند ہے۔ ہم اس مقام، اس مرتبے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پروردگار عالم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی تعظیم کرتا ہے، کتنی صلوات بھیجتا ہے، کتنے درود و سلام بھیجتا ہے، اپنے فرشتوں کو اور ایمان والوں کو بھیجنے کا حکم دیتا ہے، تو پھر ان کے گھر کے لوگوں سے، ان کی اولاد سے اور ان کے پیاروں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ان کے لیے اپنا گھر کھول دیتا ہے۔ بہرحال تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کیوں کہا؟ میں ثبوت کے طور پر یہ خطبے کے کچھ تھوڑی سی لائنز پیش کروں گی، اس لیے کہ کچھ علم کی باتیں، خیر ہمیں تو پروردگار عالم نے ان گھرانوں میں شکر الحمدللہ پیدا کیا کہ جہاں علم کی بات ہوتی ہے، جہاں قرآن کی بات ہوتی ہے اور جہاں علم بانٹنے والوں کی بات ہوتی ہے، تو ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں جو علم کا شہر ہیں اور جو علم کا دروازہ ہیں۔ تو علم کا دروازہ جو ہے اسی لیے کہا کہ پتہ نہیں دروازے سے ہی کتنا علم مل جائے گا، اپنی استطاعت کے مطابق اس دروازے سے لو، جب شہر میں داخل ہوگو تو کیا کچھ نہیں پاؤ گے، کیا کچھ تمہیں نہیں ملے گا۔ اب دیکھیے اس خطبے میں جو میں سب سے پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، اس خطبے کا وہ والا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں جس میں علی مرتضیٰ نے تخلیق کائنات کے بارے میں بتایا۔ آپ کو اس خطبے کے اس اقتباس کو سن کر یوں لگے گا کہ جیسے وہ غالب کا ایک شعر ہے نا کہ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے آگے، تو یہ جو دنیا کا جو تماشا، جو دنیا کا جو کھیل ہے، علی مرتضیٰ یوں لگتا ہے کہ ایک یوں کھڑے سامنے ایک بچہ ہے جو سارے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اپنے الفاظ میں بیان کیا ہمارے لیے کہ ہمیں نہ کوئی اس وقت ریسرچ لیبارٹریز تھیں، نہ کچھ اتنی تحقیق تھی، اس وقت علم کے شہر کے اس دروازے نے ہمیں یہ علم دیا، ہمیں یہ نقطہ سمجھایا کہ پروردگار عالم نے کائنات کیسے خلق کی۔ جی دیکھیے اس ایک جھلک دیکھیے علم کے اس دروازے کی، کیا فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے امواج کی لہریں طوفانی اور بحر ذخار کی موجیں تہ بتہ تھیں۔ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو کر دیا اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے زور پر اور اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ یعنی بے ثمر نہیں تھا، اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور و دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے تھپیڑے کو اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے، اور اس ہوا نے پانی کو یوں مت دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اور اسے ڈھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور
ठहरे हुए हिस्से को चलते हुए पानी पर पलटाने लगी, यहां तक कि उस मुतलातम पानी की सतह बुलंद हो गई और वो तह बतह पानी झाग देने लगा। अल्लाह ने वो झाग खुली हवा और कुशादा फिजा की जानिब उठाई और सातों आसमान पैदा किए। नीचे वाले आसमान को रुकी हुई मौज की तरह बनाया और ऊपर वाले आसमान को महफूज छत और बुलंद इमारत की सूरत में इस तरह कायम किया कि न सतूनों की हाजत थी और न बंधनों से जोड़ने की ज़रूरत। फिर इनको सितारों की सज धज और रोशन तारों की चमक दमक से आरास्ता किया और उनमें ज़ोपाश चराग और जगमगाता चांद रवा किया, जो घूमने वाले फलक पर चलती फिरती छत और जुम्बिश खाने वाली लोह में है। सदाकल्लाह। जी तो माओ, बहनों, बेटियों, आपने इस खुतबे में देखा कि इल्म का एक वसी ज़ख़ीरा है जो इमाम ने हमारे सामने खोल कर रख दिया। एक ऐसा खजाना है जिसका हर लफ्ज़ ऐसा सुच्चा मोती है कि कायनात में कहीं और नहीं मिलेगा। दुनिया में अली मुर्तज़ा के सिवा और कौन है जो ज़मीन की पैदाइश, आसमानों की पैदाइश, हवा और पानी के इस मिलाप को इस तरह से बयान कर सके। उन्होंने आसमान की वुसअतों और आसमान की पिन्हाइयों और आसमान के रंग और सितारों और चांद की कितनी खूबसूरत अंदाज में वजाहत पेश की और वो किस तरह परवरदिगार ने टिका दिए। मेरा दिल चाह रहा है कि इस खुतबे को आखिर तक बयान करूं, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त की जंजीर की कड़ियां कम होती जाती हैं, इसलिए प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए, मज़ीद बात करने के लिए बस यहाँ तक मैं पढ़ पाई हूँ। लेकिन मैं चाहूँगी कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात अर्ज़ की थी कि नहजुल बलागा खुद भी पढ़ा करें, अपने बच्चों को भी पढ़ के सुनाया करें, चाहे वो खेल रहे हों, लेकिन आप उन्हें पढ़ के सुनाते रहा करें ताकि उनके कानों में ये अल्फाज पड़ें और उन्हें फ़ख्र हो कि हम किस इमाम के मानने वाले हैं और हमारा दीन क्या है। हमें इल्म के मोती पहनने के लिए कहा गया है, इल्म के मोती सजाने के लिए कहा गया है। कैसे कि हमारा जहन, हमारी गुफ्तगू, हमारे अंदाज, हर बात से ये झलके कि हम किन के मानने वाले हैं और किन के चाहने वाले हैं। बहरहाल तो इस खुतबे के बाद मैं हमेशा अपनी स्टूडेंट्स को भी ये खुतबा पढ़ के सुनाया करती थी कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितने बड़े ये ख़जाने रखे हैं, मगर हमने इनसे पहलू तही कर रखी है या हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता, तो ध्यान जाना ज़रूरी है। अब मैं प्रोग्राम को आगे मज़ीद बढ़ाऊंगी। तो अब चूँकि किताब की बात हो गई तो दिल चाहता है कि साथ ही शेर की भी बात कर ली जाए, लेकिन शेर की बात करने से पहले चूँकि अली मुर्तज़ा का जिक्र हो रहा है तो दिल चाहता है कि वो एक शेर सुना दूँ कि अब अल्लाह करे कि मुझे वो शेर याद भी आ जाए, कि चलें थोड़ी देर के बाद याद आ जाएगा, अभी ध्यान में चूँकि खुतबा चल रहा है। जी, नगर नगर में, गली गली में, चमन चमन में अली की बातें, नगर नगर में, गली गली में, चमन चमन में अली की बातें, मेरा वजीफ़ा है रोज़ करना गली गली में अली की बातें। अली का जलसा, अली की मजलिस किया करो मस्जिदों में जाके। अली का जलसा, अली की मजलिस किया करो मस्जिदों में, लोगों बड़ा सरूर आएगा घर होंगी अली के घर में अली की बातें। जी, तो मैं जब भी पढ़ती हूँ अली मुर्तज़ा का ये खुतबा तो मुझे यूँ लगता है कि इसके हर लफ्ज़ ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया है
اور کائنات میرے سامنے بن رہی ہے، اور وہ پانی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور وہ پانی کی موجیں، اور پانی کی تیز لہریں، اور وہ تیز ہوائیں، اور کس طریقے سے پروردگار نے انہیں لپیٹ دیا، اور کس طرح اچھال دیا، اور کس طرح آسمان بنا دیے۔ بہرحال تو دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے کہ وہ جو خلق کرتا ہے اور اسے خلق کرنے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تو پروردگار عالم ہمیں علی مرتضیٰ کے علم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تو مومنات، اب یہاں میرا دل کرتا ہے کہ مفکر اسلام کا کچھ تھوڑا سا فکر آپ کے سامنے پیش کروں کہ کیا کہتے ہیں علی مرتضیٰ کے بارے میں کہ اے علی، تو محبت کے شہر کا دروازہ ہے، اے علی تو سفینہ محبت کا نو ہے، اے علی تو سر پروردگار ہے، اے علی تو سر وجوب و امکان ہے، اے علی تو اللہ کی آیتوں کی تفسیر ہے۔ ایک ہندو شاعر نے کہا کہ یوں تو علی کے باب میں میرا دل کیا نہیں کر چاہتا، یوں تو علی کے باب میں میرا دل کیا نہیں کہتا، نصیری جس طرح کہتا ہے میں مگر ویسا نہیں کہتا، مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، علی کو وہ خدا کہتا ہے، میں بندہ نہیں کہتا۔ تو دیکھیے، اللہ نے اپنے بندے جن کے ہاتھوں پر اپنی رضائیں رکھ دی تو وہ اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ اب علی مرتضیٰ شیر خدا، میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میں کال لے لوں پھر آگے چلتے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نورین مرزا بات کر رہی ہوں۔ جی نورین، کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، بہت شکریہ۔ تو میں جو ہے پیام زینب میں تمام دیکھنے سننے والوں کو 13 رجب کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ جی خیر مبارک۔ اور میں چند اشعار جو ہے مولا کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ جی بسم اللہ۔ کعبہ ہے جس کی جائے ولادت وہ شیر خوار، مسجد میں پا گیا جو شہادت وہ تاجدار، بستر رسول کا ہے جسے وجہ افتخار، اب تک دل وجود پہ ہے جس کا اقتدار، جس کا کرم یہی چشمہ آب حیات ہے، یہ کائنات جس کے بدن کی زکات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ تو جی دوبارہ میں مبارکباد دیتی ہوں المہدی چینل کو، سب دیکھنے والے اور سننے والوں کو۔ تو آپ کا پروگرام جو ہے بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ اسی طرح کرتی رہا کریں۔ جی آپ کا تعاون میری طاقت، آپ تعاون اسی طرح کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ میں اسی انرجی کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ یہ پروگرام کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اجازت چاہتی ہوں میں۔ جی بہت شکریہ نورین، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت مہربانی۔ خدا حافظ۔ جی تو دیکھیے نورین فاطمہ نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنا یہ بیان کیے اشعار مولا مشکل کشا پہ۔ تو یہ محبت ہے جو بولتی ہے تو سر چڑھ کے بولتی ہے اور فون کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم بھی اپنی اس کاسہ محبت میں اپنے کچھ سکے ڈالتے جائیں، کیا پتہ کس سکے کی قیمت کیا نکلے اور ہمارے لیے وسیلہ نجات بن جائے کہ علی مرتضیٰ کی شان میں پروگرام کر رہے ہیں ہم۔ تو ہر مرتبہ ہر پروگرام میں ایک شعر کا مطلب بھی بتاتی ہوں۔ تو آج جو میں نے اقبال کا شعر چنا ہے وہ ہے کہ آئینے نو سے ڈرنا طرز کوہن پہ اڑنا، آئینے نو سے ڈرنا طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اب دیکھیے آئینے نو سے مطلب یہ ہے کہ نئے قانون، زندگی کے نئے زاویے،
دنیا کے نئے رنگ، دنیا کی نئی رسوم، ان سب سے ڈرنا، ان کو اپناتے ہوئے گھبرانا اور طرز کون پہ اڑنا کہ وہ جو پرانی رسوم، جو جاہلانہ رسوم ہیں، ان پہ اڑ جانا اور انہیں چھوڑتے ہوئے شرمندگی محسوس کرنا جو ہے وہی سب سے بڑا کسی بھی قوم کے لیے مشکل مرحلہ ہے۔ کہ اقبال جو کہتے ہیں کہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، تو قومیں جو ہیں وہ ان پرانی رسوم کو چھوڑ کر جب نئی اقدار کو اپناتی ہیں، نئی فکر کو اپناتی ہیں، لیکن نئی اقدار اور نئی فکر سے مراد دنیا داری ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو علوم کے نئے در ہم پہ واہ ہو رہے ہیں، ہم ان نئے علوم کو بھی سیکھیں اور اپنی صلاحیتیں آزمائیں اور اپنی صلاحیتوں کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلائیں۔ مقصد یہ نہیں ہے، کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو نئے قوانین، نئی اقدار ہیں شاید پرانی اقدار کی کاٹ ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، پرانی اقدار اگر درست ہیں تو نئی اقدار انہی کو آگے مزید بہتر کر کے پیش کریں گی، نئے وقت، نئے ذہنوں، نئی پود، نئی نسل کے مطابق لے کر آئے گی۔ تو یہ زندگی ہے۔ ہم اگر اپنی قوموں کو، ہم اگر اپنے لوگوں کو، ہم اگر اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان میں بہتری لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں نئے علوم، نئے وقت کے تقاضے اور نئی قدروں کو اپنانا ہوگا اور اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹ کرنا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈگریاں ہوں، ہم اپنے آپ کو کسی صورت میں بھی بہتر کر سکتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ علوم سیکھ سکتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ ایکسکیوز می جی۔ تو اب دیکھیے، علی مرتضیٰ رجب کے مہینے میں تشریف لائے۔ سب سے زیادہ جو بات پر لطف ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ رسول خدا کی حدیث میں نے پہلے بھی پیش کی تھی، ہر مرتبہ ہر پروگرام میں یہ ہر عالم سے آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیے، یہ شہر اللہ ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے رجب کو اپنا مہینہ قرار دیا اور کہا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، اس میں زیادہ سے زیادہ تسبیح کیا کرو، اس میں کوشش کریں کہ روزانہ رات کو، چونکہ پیچھے بات ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں، تو اسی کی تھوڑی کنٹینیوٹی بھی چاہوں گی کہ اس کے ساتھ آگے بات کو آگے بڑھاؤں، کہ کوشش کیا کریں کہ روزانہ اگر رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ سورہ فاتحہ کو بھی 3 دفعہ پڑھ لیں تو بہت آسان ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد چاروں کل اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ 3 دفعہ کم از کم درود شریف پڑھ لیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے میں تمہارے اعمال نامے میں اعمال حسنہ لکھے جائیں گے اور تمہیں مغفرت کے لیے اور زیادہ پروردگار عالم آسانیاں دے گا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر رکھے ہوئے ہیں اس عبادت کے۔ تو دیکھیے، یہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادات رکھی، یہ وہ تسبیحاں رکھی کہ جو ان تسبیحات کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے ہم اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ریوارڈز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مجھے کچھ بہنوں نے کہا کہ مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب نے بہت طویل دورانیے کا پروگرام کر کے تو رجب کی تسبیحات بتائیں، لیکن کچھ بہنوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایک مرتبہ پھر چند آسان تسبیحاں ہمیں بتا دیں، تو میں ضرور اس میں آپ کو بتانا چاہوں گی تاکہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو جو تسبیح بہت ہی پسند ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ اسے پورا اس طرح سے بھی پڑھ سکتے، زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں اور فجر کی نماز کے بعد تو یہ تسبیح اپنی زندگی کا ورد بنا لیں،
کہ اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ کی عمر میں بھی برکت پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو بھی آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اگر آپ پوری تسبیح اس طریقے سے پڑھیں تو بہت ہی بہترین ہوگی۔ پھر سبوحن قدوسن کی تسبیح اس مہینے میں زیادہ پڑھیں، اور اس تسبیح کو پورا اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سبوحن قدوسن ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ آپ اگر اس طریقے سے تسبیح کو پڑھتے ہیں تو بہت ہی اجر، بہت ہی زیادہ اس سے ثواب حاصل ہوگا۔ پھر تیسرا کلمہ رجب کے مہینے میں پڑھنا بہت ضروری ہے، جتنا زیادہ ہو سکے تیسرے کلمے کا ورد کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس کے ہر حرف کے بدلے میں رسول خدا نے فرمایا کہ اجر اور ثواب ہے، اور اعمال حسنہ کا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال نامے میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر روزانہ رجب کے مہینے میں خاص طور پہ روزانہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ضروری ہے، کہ اگر آپ 1000 مرتبہ روزانہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ و آئندہ تمام گناہ بخش دے گا۔ وہ تو پروردگار ہے، وہ تو اسے تو ہماری تسبیحات کی اور ہمارے نوافل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے، وہ بہانے تلاش کرتا ہے ہمیں معاف کرنے کے اور ہماری مغفرت کا سامان پیدا کرنے کے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ ورد کیا کریں، اور جتنا زیادہ ورد کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ استغفر اللہ کی تسبیح اگر بالکل آسانی سے بچوں کو اگر کہیں کہ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں جتنا زیادہ، اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ جتنا زیادہ یہ پڑھیں، اور ہر نماز میں اس تسبیح کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور استغفار تو جتنا زیادہ کیا جائے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ چاہے کہ پروردگار عالم اس کے رزق میں اضافہ کرے تو استغفار کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کرے۔ یہ کچھ تسبیحات تھیں جو آسان ترین تھیں، وہ میں نے آپ کو بتائیں، لیکن اگر آپ روزانہ سورہ فاتحہ 4 کل 3 دفعہ پڑھیں، پھر تیسرا کلمہ پڑھیں اور درود شریف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے گزشتہ و آئندہ تمام گناہ معاف فرمائے گا۔ ٹھیک، یہ رجب کے بارے میں کہ رجب دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا عظمت والا اور تعظیم والا مہینہ قرار دیا، تو یہ مہینہ اب ختم ہونے کو ہے۔ مجھ سے ایک بہن نے کہا کہ نماز سلمان فارسی کے بارے میں بتاؤں، تو دیکھیے نماز سلمان فارسی کی جہاں تک بات ہے تو یہ نماز ایسی ہے کہ اسے پہلی رجب کو، پھر 15 رجب کو اور پھر آخری رجب کو پڑھا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز جب تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ پڑھنی چاہیے، اور اس کے بہت زیادہ جو انعامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور اب چونکہ یہ رجب کا مہینہ اپنے آخری عشرے میں جا چکا ہے آلموسٹ، تو دیکھیے اب اس میں حضور پاک نے فرمایا کہ پہلی رجب کو 10 نفل پڑھے جائیں، پھر 15 رجب کو پھر 10 نفل پڑھے جائیں، اور پھر آخری رجب کو۔ اب 15 رجب تو گزر چکی ہے، پہلی رجب بھی گزر چکی ہے، تو اب کیا ہمارے پاس بچتا ہے؟ آخری رجب۔ تو ہم اگر ایک عشرے میں بھی پڑھ لیں 10 نفل پڑھنے ہیں، اور ہر نفل میں سورہ یعنی ہر اس میں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ ہم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 دفعہ سورہ کافرون پڑھنی ہے، تو یہ اگر پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اپنے بندوں کو، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو علی مرتضیٰ کی بات کر رہے تھے کہ مولا مشکل کشا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ موج ادراک میں سے آپ کو میں مولا مشکل کشا کے کچھ محسن نقوی جیسے شاعر کے جو ہے ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میں آپ کو بتاؤں، ان کے قلم سے نکلے ہوئے یہ ہیرے جواہرات آپ کے سامنے پیش کروں۔ علی مرتضیٰ جو ہیں ان کی جو ہے پروردگار عالم نے ہمیں بہت اعلیٰ امام دیے اور 14 معصومین کے سائے میں رکھا،
اور ہمیں پروردگار عالم 14 معصومین کے سائے میں ہی رکھے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ پیش کر دوں علی مرتضیٰ کے بارے میں۔ کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجے مولا، تنویر کے تصویر تصور کے مصور، کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں محسن نقوی کہتے ہیں۔ میں کلام ڈھونڈ رہی ہوں کہ اب اس کے بعد اب دیکھیے یہ فرماتے ہیں کہ ہیبت ناد علی میں یہ کرینہ دیکھا، ہیبت ناد علی میں یہ کرینہ دیکھا، رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا، جب ہی مشکل میں آیا نام علی گھبرا کر، میں نے مشکل کی جبیں پر بھی پسینہ دیکھا۔ تو دیکھیے علی مشکل کشا جو ہیں وہ ہر مشکل میں مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں ایک ایسا ہمارے ہاتھ میں ایک ایسا سرا دے دیا کہ اگر تم چاہو کہ مشکلوں سے نکلو، اگر تم چاہو کہ اپنے لیے آسانیاں تلاش کرو، اگر تم چاہو تو کہ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈو تو مشکل کشا کو پکارو۔ تو علی مشکل کشا جو ہیں وہ ہر لمحے ہر آن ہماری مدد کرتے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انہیں پکاریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا دامن نہ چھوڑیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر آن ہر لمحے ورد علی اپنے دل میں اللہ کے ورد کے ساتھ ساتھ درود پاک کے ساتھ ساتھ جاری و ساری رکھیں۔ تو اب دیکھیے مومنات، ہمارا آج کا پروگرام تقریباً اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے۔ ہم نے اپنے لبوں کو ذکر علی سے معطر کرنے کی کوشش کی ہے۔ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو، اس قلیل سی عبادت کو قبول کرے۔ لیکن پروگرام میں یہ بات اختتام میں یہ ضرور کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کبھی مت شرمائیں۔ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانا شرم کی بات ہے، دنیا سے مانگنا شرم کی بات ہے، دنیا سے طلب کرنا شرم کی بات ہے۔ دنیا دیتی ہے تو پھر تانا بھی دیتی ہے، مدد کرتی ہے تو مدد مانگتی بھی ہے، لیکن پروردگار وہ ہے جو دیتا ہے تو دے کر پچھتاتا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پہ بہت زیادہ زور دیا اور ہمیشہ یہ فرمایا کہ دعا کیا کرو، اس لیے کہ دعا ہماری جو بلائیں ہیں ان بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ وہ بلائیں جو آسمان سے نازل ہو چکی ہیں اور وہ بلائیں جو آسمان سے نازل ہونے والی ہیں، ان سب بلاؤں کو دور کرنے کا وسیلہ دعا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ برکت کی دعا کرتے رہو، اپنی زندگی میں برکت کی دعا کرتے رہو، اپنوں کی زندگی کی برکت کی دعا کرتے رہو، اپنی اولاد کی زندگی کی، اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے سب مخلوقات کی، پروردگار عالم کی جو جسے پروردگار عالم نے خلق کیا ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اب دیکھیے برکت کی دعا پروردگار عالم نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کے لیے کیوں ارشاد فرمایا کہ برکت کی دعا جو ہے، اس لیے برکت اب کس چیز میں چاہیے ہمیں؟ برکت عمر میں چاہیے، برکت وقت میں چاہیے، برکت ہمیں اعمال صالح میں چاہیے کہ ہم اعمال صالح کی میں برکت کی دعا کریں کہ پروردگار عالم ان میں اور اضافہ کرتا جائے۔ ہمیں اپنے رزق میں، اپنے مال میں، اپنے اولاد میں برکت کی دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دعاؤں کا جو وسیلہ رکھا، اس وسیلے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں سکون حاصل ہو، ہمیں عافیت حاصل ہو، ہمیں پروردگار کا کرم ملتا رہے، اس کی رحمت ہمارے سروں پر جاری و ساری رہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ذکر علی کریں، ورد علی کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے حساب سے جو
आमाल रखे हैं वो आमाल करते रहें तो हमारी ज़िंदगियों में बहुत आसानी होती रहेगी, हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी मुश्किलात हल होती रहेंगी। इसलिए माओ, बहनों, बेटियों, मैं अपने आज के प्रोग्राम को इसी पैगाम के साथ ख़त्म करती हूँ। अल्लाह परवरदिगार आलम आपको सदा शादो आबाद रखे, परवरदिगार आलम सदा आपकी सलाहियतों में इजाफ़ा करता रहे, परवरदिगार आलम आपको और हमें सदा इसी तरीके से इसी प्याम ज़ैनब के झंडे तले मिलने की तौफीक देता रहे। परवरदिगार आलम हमारी तौफीकात में, हमारे इल्म में बरकत देता रहे और हमें दुनिया में, ज़िंदगी में, हर सांस में परवरदिगार आलम को याद करने का सलीका देता रहे, इसलिए कि हम में शायद वो सलीका ही नहीं कि हम अपने रब को पुकार सकें, वरना तो वो तो हर लम्हे हमारी पुकार सुनता है। उसने हमें रिसालत माब जैसा नबी दिया, उसने हमें अली जैसा वसी दिया, हमें अली जैसा इमाम दिया। देखिए, हमें 14 मासूमैन के साए तले दे दिया कि हम यहाँ जो चाहें यहाँ से मांग सकते हैं, जो चाहें हासिल कर सकते हैं, जो चाहें तलब कर सकते हैं। तो परवरदिगार आलम आपकी हमारी तौफीकात में इजाफ़ा करे, हमारे इल्म में इजाफ़ा करे, हमारी सलाहियतों में इजाफ़ा करे, जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें और परवरदिगार आलम की रहमत के साए में रहे। अल्लाह हाफिज़।